ناظرین، پاکستان میں سول سروس کے نظام میں بڑی تبدیلیاں لانے کی تیاریاں اس وقت مکمل ہو چکی ہیں۔ سول سروس ریفارمز کمیٹی نے برسوں پرانے سینٹرل سپیریئر سروسز CSS کے امتحانی نظام کو ختم کرنے کی تجویز تیار کر لی ہے۔ اس کمیٹی کی طرف سے وفاقی کابینہ کو پیش کی جانے والی سفارشات میں CSS کے موجودہ امتحانی نظام کو تبدیل کر کے کلسٹرز پر مبنی نیا نظام لانے کی تجویز دی گئی ہے۔ اس نئے نظام کے تحت سول سروس میں جنرلائز سسٹم کے بجائے ماہرین اسپیشلسٹ کو اہمیت دی جائے گی۔ نئے تجویز کردہ نظام کا مقصد یہ ہے کہ ہر سروس گروپ کے لیے مخصوص مہارت اور قابلیت کے حامل افراد کی بھرتی کی جائے تاکہ ان کی تعیناتی ان کے تعلیمی پس منظر اور تجربات کے مطابق ہو۔ اسے یہ بھی یقینی بنایا جائے گا کہ سول سروس میں ٹیکنیکل اور ماہر پیشہ ور افراد کی شمولیت ہو، جس کے نتیجے میں حکومت کی گورننس اور خدمات کی فراہمی میں بہتری آئے گی۔ سول سروس کے گرتے ہوئے معیار اور ساکھ کو دیکھتے ہوئے ان اصلاحات کو ضروری سمجھا جا رہا ہے تاکہ ملکی بیوروکریسی کی کارکردگی اور حکومتی خدمات میں معیار کو بلند کیا جا سکے۔ اسی حوالے سے مزید بات کریں گے۔ گڈ گورننس ایکسپرٹ ہیں کمشنر سیکرٹری حکومت پنجاب پاکستان رائے منظور ناصر صاحب نے ہمیں شو میں جوائن کیا ہے۔ ناصر صاحب، بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ جی مہربانی، تھینک یو۔ سب سے پہلے تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ CSS امتحانی نظام میں یہ جو تبدیلی کی اس وقت ایک تجویز سامنے آئی ہے، اس پر سب سے پہلے آپ کا موقف کیا ہے؟ دیکھیے، ہمارا موقف اس میں بڑا واضح ہے کہ یہ جتنی بھی آتی ہیں نا 10-15 سال کے بعد، ہم جو بیوروکریٹس ہیں ہمیں ایسا شوق ہوتا ہے کیونکہ لوگ فیڈ اپ ہو جاتے ہیں۔ ڈیلیوری دیکھیں نا، آپ ڈیلیوری دیکھ لیں کہ ہماری کتنی خوبصورت ہے، اور پاکستان کی تباہی اور بربادی میں 90% اگر کسی گروپ کا حصہ ہے تو وہ ہے جس سے میرا تعلق ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے، دیکھیں نا، کوئی ایک پارٹی آپ لگا لیں، سیاسی پارٹی آئی گئی، بیچ میں مارشل لاز آ گئے تو ان پہ تو پھر اس چنک کی ہو سکتی ہے نا، لیکن ہمارا الحمدللہ 14 اگست 1947 سے لے کر آج تک مسلسل ہم آ رہے ہیں۔ کوئی ایک گھنٹہ بتا دے جب ہماری بیچ میں بریک ہو۔ اچھا، پالیسی تو ہم نے بنانی ہے، تو یہ جو ہے نا، یہ تو دیکھیں نا، آپ کو پہلے یہ جو حدیث ہم نے پڑھی تھی نا میٹرک میں، انما الاعمال بالنیات، کہ آپ کے اعمال کا دار مدار آپ کی نیت پہ ہے۔ بالکل ایسے ہی آپ مسجد میں بیٹھے ہیں کہ میں ویٹ کر رہا ہوں کہ جماعت ہوگی، زیادہ ثواب ہوگا، میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں جڑ کے، لیکن میری نیت یہ ہے کہ جیسے ہی خاور صاحب اللہ اکبر کریں گے میں آپ کے جوتا اٹھا کے بھاگ جاؤں گا۔ یہ پورا اسلام اس پہ کھڑا ہوا ہے کہ آپ کی انٹینشن کیا ہے۔ دیکھیں، اگر تو انٹینشن ٹھیک ہے، میں مان لیتا ہوں کہ انٹینشن ٹھیک ہونی چاہیے، کیونکہ دیکھیں نا، ہمارا ہی ملک ہے، ہم نے تباہ کیا، اس کو ٹھیک بھی ہمیں کرنا چاہیے۔ تو پھر بسم اللہ، ابھی آپ نے دیکھیں نا، پڑھا آپ نے کہا سینٹرل سپیریئر سروسز 17 گریڈ کی نوکری ہے۔ میں 17 جان کے نہیں کہہ رہا تاکہ 17 لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ سینٹرل، اچھا ہمارا ملک سینٹرل ہے، یہ تو فیڈرل ہے۔ آپ کا کنسٹیٹیوشن کہتے ہیں فیڈرل ریپبلک آف پاکستان، آپ نے وہ سینٹرل رکھا ہوا ہے۔ پھر اب 17 گریڈ میں سپیریئر ہے، ڈاکٹر 17 میں آتا ہے، لیکچرر 17 میں آتا ہے، ایگریکلچر افسر 17 میں آتا ہے۔ یہ کہاں سے سپیریئر، کس چیز کی؟ یا تو آپ 25 گریڈ میں آئے تو میں پھر تو مانوں نا، میں میٹرک ہوں، آپ نے PhD کیا ہوا ہے، آپ میرے سے سپیریئر ہے۔ میں دونوں براؤں نے میٹرک ہی کیا ہوا ہے، تو پھر برابر ہیں دونوں۔ ہاں جی، سینٹرل سپیریئر سروسز۔ تو پہلے دن ہمیں تو پر لگ گئے نا کہ پتہ نہیں ہم تو پورے پاکستان سے سپیریئر، تو پہلے بسم اللہ تو یہاں سے کریں نا، اس کا نام فیڈرل سول سروس رکھے، نام تو سیدھا ہم کر لیں نا اپنا۔ اچھا، دوسری بات پہ آ جائیں جی کہ بھئی یہ انگریزی کے امتحان ہے یا ذہانت کے امتحان ہے؟ دیکھنا، یہ جو ٹریننگ ہوتی ہے یہاں پہ 2.5 سال میں ایک پڑھے لکھے بندے کو آپ دنیا کی ہر چیز سکھا سکتے ہیں، IT سے لے کر دنیا تک۔ آپ نے تو ٹیلنٹ دیکھنا ہے نا۔ اچھا، اگر آپ نے ریئل ٹیلنٹ لینا ہے، آپ تو دیکھنا ٹیلنٹ وہی آئے گا جو انگریزی میڈیم میں پڑھا ہوگا۔ ہمارے بچے گھر میں بھی انگلش بولتے ہیں، ان کا کھانا پینا بھی انگریزی میں ہوتا ہے، پہننا بھی انگریزی میں، انہیں پتہ نہیں پاکستان کیا ہے، کہ ان کا دیکھیں نا O لیول کیمبرج یونیورسٹی، A لیول کیمبرج یونیورسٹی، آگے کو گریجویشن ادھر سے یا ڈگری ادھر سے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ پاکستان ہمارے سسٹم سے کٹ آف ہے۔ اچھا، اس کو آپ کریں اردو زبان میں، اگر اصلاحات ریفارمز لانی ہے اردو میں کریں گے، آپ بلیو کر لیں ہمارے 5% بچے اس میں آئیں گے، 95% یہ جو بکھر لیا اور یہ جو بیلٹ ہے نا سندھ والی بلوچستان والی، کیونکہ ریئل ٹیلنٹ جو ہے وہ گاؤں میں پڑا ہوا ہے۔ کوئی پیغمبر مجھے بتا دیں جو شہر میں پیدا ہوا، اینی پروفٹ 1,24,000 میں سے، اچھا کوئی پیغمبر ایسا بتا دیں جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ یہ 2 کوالٹیز ہر صورت، کیونکہ پیغمبر بیسیکلی ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے، اس نے پورا نظام پچھلا لپیٹنا ہوتا ہے، نیا لیول سے سٹارٹ ہے۔ بالکل۔ اچھا دیکھیں نا، ایک بچہ پیدا ہوا ہے گلبرگ میں، وہ پڑھا ہے ایچیسن میں، اچھا اس کی آخری جو اس نے جگہ دیکھی ہوئی ہے وہ گورنمنٹ کالج لاہور ہے، اچھا اس کے بعد وہ انگلش کی وجہ سے آ جاتا ہے اس سسٹم میں، اسے پتہ ہی نہیں کہ لوگوں کے مسائل کیا ہے، وہ لوگوں سے پوچھتا پھرتا ہوتا کہ یار گندم کا درخت کتنا بڑا ہوتا ہے۔ تو یہ دیہات میں اگر آپ جائیں گے نا جہاں پہ ریئل ٹیلنٹ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے، میں نے کہا چلے 5% آ جائیں گے، گراؤنڈ ریالٹیز نہیں آئیڈیا ہوتا انہیں، سر پتہ ہی نہیں ہوتا کسی چیز کا۔ ٹھیک ہے، اور یہی وجہ آپ سسٹم میں ہوتے ہوئے یہ ساری باتیں بتا رہے ہیں۔ نہیں، مجھے اس لیے بتانی چاہیے، دیکھیں نا کہ میں بیسیکلی ایک پاکستانی ہوں، میں نوکری سے پہلے بھی پاکستانی تھا، نوکری کے دوران بھی۔ اچھا، ہم نوکری کے بعد جو تسبیح پکڑتے ہیں تو بہتر ہے نا کہ ہم آج بات کریں، اور یہ میں ہر فورم پہ بات کرتا ہوں۔
اچھا اس کے بعد ڈومیسائل کا دیکھ لیں بھائی آپ کی گریڈنگ ٹھیک ہے, آپ ایک کیٹیگری سکول بنا دیں پورے پاکستان میں, وہ ہو سکتا ہے خزدار میں, سبی میں, استور میں کہیں پہ ایک کیٹیگری کا سکول ہو, اور یہ ہو سکتا ہے کہ ڈی کیٹیگری بالکل ماٹھا سکول آپ کے لاہور میں ہو. میں اسلام آباد میری پوسٹنگ رہی ہے کچھ عرصہ, کافی پہلے کی بات ہے. اچھا میں نے گاؤں اسلام آباد کے جو دیہاتی علاقہ ہے وہاں پہ دیکھا, ابھی بھی میری سیکرٹری ایجوکیشن وانی صاحب سے بات ہوتی رہتی ہے, وہاں پہ 80,000 بچے کتنے ہیں جو ابھی اسکول نہیں جا رہے. تو یہ نہیں ہے کہ اسلام آباد کا ڈومیسائل یا اسلام آباد کی وجہ سے آپ کوئی بہت اوپر, اسکول کا ہونا چاہیے نا کہ جی لاہور میں بہت اچھے اسکول بھی ہیں, درمیانے بھی, برے بھی. بالکل. اچھا آپ ایک بھائی صاحب ہیں, آپ نے سب لوگوں نے مقابلے کے امتحان دیا. اچھا یہ سمجھدار آدمی تھے, ان کے ابا جی سمجھدار تھے, انہوں نے کہا کہ ان کا ڈومیسائل یا ریموٹ ایریا کو بنوا لیتے ہیں. انہوں نے گلگت بلتستان سے, بلوچستان سے ڈومیسائل کہیں سے بنوا لیا کیونکہ اس میں کمپٹیشن کم ہے. اچھا اب وہ پڑھا بندہ ایچیسن کالج سے ہے, آگے جی سی سے پڑھا ہے, آگے امریکہ سے پڑھا ہے, ڈگری پہ لکھا ہوا ہے, لیکن جب وہ رزلٹ آئے گا وہ کہے گا بھائی میرا تو پسماندہ علاقے سے تعلق ہے, یہ چیک کر لیں, میرا ڈومیسائل جو ہے وہ فلان ڈسٹرکٹ ہے اور میں تو اس کوٹے میں آؤں گا. تو یہ بنیادی طور پر 3-4 چیزیں ہیں, اگر سیدھی نیت سے یہ کام کرنا ہے. کلسٹر بنانے سے کچھ نہیں ہوتا, یہ میں آپ کو بتا دوں. وہ تو دیکھیں نا, کوئی بھی نئی گورنمنٹ آتی ہے, اچھا نئی چیف منسٹر آئی ہیں, نئے پرائم منسٹر آئے ہیں, وہ کہتے ہیں نا بھائی کوئی نئی چیز بتائیں, تو ہم نے اسی کوڈ کو الٹا کر کے ان کو دکھا دینا ہے. پھر اگلی گورنمنٹ کو یہ پریزنٹیشن آپ نکال لیں 20 سال پہلے کی, 25 سال پہلے کی. ٹھیک ہے. اور جو ٹیکنیکل لوگوں والا یہ چورن بیچنے کی کوشش ہو رہی ہے, یہ بالکل غلط ہے. دیکھیں سیکریٹری ایگریکلچر جو ہے وہ ہمارے کارڈر کو ہوتا ہے, وہ ایڈمنسٹریٹو پوسٹ ہے. سیکرٹری ایگریکلچر نے جا کے کوئی بیج نہیں بنانے یا لگانے نہیں ہے, وہ سارے آلریڈی ٹیکنیکل لوگ ہی ہیں. ان کے آگے ڈی جیز ہیں, وہ سب ٹیکنیکل ڈائریکٹر جنرلز ہیں, ڈائریکٹرز ہیں, سائنٹسٹ ہیں, لیبز ہیں, سب کچھ ہے. بھائی انہوں نے کیا کر لی ہے, بنیادی طور پر یہ صرف ایک امتحانی نظام نہیں ہے, ٹریننگ چینج کرنے کی ضرورت ہے. جیسے میں نے کہا یہ سپیریئر تو نکالا جائے. ٹھیک ہے. اچھا آپ کوئی لوگوں کے ساتھ رہن بہن کا کریں نا, بیوروکریسی کا. دیکھیں نا ہم جہاں پہ رہتے ہیں ہمارا تو کوئی تعلق ہی نہیں لوگوں کے ساتھ, مطلب نہ آنا نہ جانا. جب ہم گاڑی میں بیٹھتے ہیں, چلے آپ شیشے سے دیکھتے ہیں نا کہ ایک بندہ یوں کر رہا ہے تو بندہ کہتے ہیں اس کا مطلب یار باہر گرمی ہے, یا 2 لوگ لڑ رہے ہیں, تب اندازہ ہوتا ہے. نہیں ہم گاڑی میں بیٹھ کے تو اخبار آگے ایسے رکھ لیتے ہیں تاکہ نہ ہم کسی کو دیکھیں نہ کوئی ہمیں دیکھے. لیکن منظور صاحب پھر یہ سول سروس کی ساکھ کو بہتر بنانے کی پھر اس کا مطلب یہ بھی جو کوشش کی جا رہی ہے, یہ بھی پھر اس طرح سے جو آپ بات کر رہے ہیں بینگ اے پارٹ آف دا سسٹم, آپ کو پھر یہ بھی ٹھیک نہیں ہے, اس سے بیوروکریسی کی کارکردگی میں اس کا مطلب کوئی فرق نہیں آئے گا. مجھے آپ ایک بات ایمانداری سے بتائیں, کیونکہ آپ کے ایکسپوجر ہم سے زیادہ ہے نا, آپ دن میں 100 انٹرویوز کرتے ہیں, جرنلسٹ کا کام ہوتا ہے, ہر طبقے کو پھر آپ جانتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو لینگویج بیریئر ہے, بس ساری زندگی اس نے پڑھا کہ جی وحدانی نظام ہوگا اور وفاقی نظام ہوگا اور علیحدہ جداگانہ انتخاب ہوں گے, جب امتحان ہوگا. نہیں پہلے تو یہ سارا جو آپ کا علم ہے نا اس کو آپ انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں. وہ بیچارے کے 2-3 سال تو ادھر ہی لگ گئے. دیکھیں نا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ پیدل ہے, آپ کے پاس سائیکل ہے, میرے پاس گاڑی, آپ کہتے ہیں یہ ریس لگائیں. تینوں کو آپ برابر اپرچونٹیز ایسے دیں گے, یہ میری انگلیاں بھی چھوٹی بڑی ہو رہی ہیں, بالکل برابر. یاد ہے جو دائرے میں دوڑاتے ہیں وہ چھوٹے دائرے والے کو تھوڑا آگے کھڑا کرتے ہیں, کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو. آپ یہ کر کے دیکھیں, ایک لینگویج کا ایک ڈومیسائل والا یہ ختم کریں. آپ اسکولوں کی گریڈنگ کریں, اچھے اسکول A کیٹیگری, B کیٹیگری, C کیٹیگری. اچھا بندہ رہنے والا ہے گجرات کا, سب کو پتا ہے گجرات کا ہے, ڈومیسائل اس کا بلوچستان کا ہے. اچھا وہ ڈومیسائل رولز, اچھا رولز کس نے بنانے ہیں, آپ نے خود بنانے ہیں. یہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اوورآل سسٹم آف گورنمنٹ ہے جس کا ایک حصہ ہے یہ امتحان. اچھا آپ دیکھیں نا 2-3% ہمارے لوگ پاس ہوتے ہیں, 3.8. بالکل. اچھا ریٹن میں اور ریٹن کے بعد پاس ہونے تک تو کوئی مقابلہ نہیں. کوئی شخص بھی جو 40% نمبر لے لے, 40 کوئی ٹارگٹ نہیں, اوورآل 50% لے لے, وہ اس میں پاس ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد ہے نا کہ چلیں جی 500 لوگ پاس ہوئے ہیں, 200 سیٹیں ہیں تو 300 رہ جائیں گے. اچھا یہ جو لوگ رہ جاتے ہیں اور پاس کرنے کے بعد, وہ اس لیے نہیں رہ جاتے کہ وہ نالائق ہیں, اس لیے کہ سیٹیں نہیں ہیں. میری وہ بھی ایک ریکمنڈیشن ہے کہ پلیز ان کو آپ کو جو باقی 17 گریڈ کی سیٹیں ہیں, 16 کی ہیں, وہاں پہ اکوموڈیٹ کریں, بجائے کہ آپ ایک نیا امتحان لیں. وہ کم از کم اس سے اپنے آپ کو پروو تو کیا ہے نا. یہ 3-4 چیزیں بنیادی آپ کر لیں, آپ کی سروس ٹھیک ہو جائے گی. پھر ٹریننگ پہ بڑا اس میں ضروری ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں آپ نے 2 بندے لگانے ہیں, آپ لاہور سے اپیئر ہوئے, میں اسلام آباد سے ہوا, میں نے CSS کر لیا, آپ نے PMS کر لیا, دونوں نے AC لگنا ہے, ایک ہی کام ہے. آپ کی ٹریننگ 10 مہینے ہے, میری 2.5 سال ہے. بھائی کم از کم آپ یہ ترتیب ہی سیدھی کر لیں. یہ جو گیپس ہیں ان کو ٹھیک کیا جائے. سر یہ انگریزی میں نہیں, اردو میں بات کریں, ٹھیک ہو. گیپس سمجھ ہی نہیں آتی. یہ جو فاصلے ہیں, یہ جو طریقہ کار مختلف ہے, یہ بالکل ایک نان سینس ہے, بالکل بونگی ہے. 2 بندوں کو آپ نے ایک ہی نوکری دینی ہے. ایک کو آپ 10 مہینے ٹریننگ دیتے ہیں, ایک کو 2.5 سال دیتے ہیں. بھائی اگر تو 10 مہینے میں AC تیار ہوتا ہے تو دوسرے کو بھی 10 مہینے دیں, اگر نہیں ہوتا تو پھر اس کو بھی 2.5 سال دیں.
کیا خیال ہے جی؟ لیکن منظور صاحب یہاں پر میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، شاید لوگوں کو بھی یہ تجسس ہو کہ آپ سسٹم کا جب حصہ رہے تو اس پر آپ نے بات کی، نہیں میں ابھی بھی ہوں، میں ابھی نوکری میں ہوں نا جی، بالکل ہیں ابھی سسٹم کا حصہ ہی ہیں، تو پھر اس پر کوئی بات چیت کبھی ہوئی؟ نہیں، کبھی کچھ امپلیمنٹ کرانے کی کوشش کی گئی؟ اس پر بے شمار دفعہ بات چیت ہوئی، اور میں جتنی باتیں کرتا ہوں، دیکھیں نا ہمارا یہ جو اسکول اتنے بچے نہیں جاتے 24 ملین 26 ملین کے قریب، یہ سارا جھوٹ ہے. کس گنا ہے جا کے مجھے بتا دیں کہاں پہ سروے ہوا ہے؟ یہ صرف ایک ڈسٹرکٹ میں سروے ہوا ہے، وہ میں نے کروایا ہے غزر میں. ہمارے پاس باقاعدہ لکھت پڑھت میں ان کا ڈیٹا موجود ہے، اس پہ اخباروں میں بھی آیا، سب کچھ ہوا. یہ سارا ملک ایسے ہی چل رہا ہے اندازے پہ. اب دیکھیں نا، چلیں جی میں مان لیتا ہوں 2.5 کروڑ بچہ، کروڑوں میں ہی ہے نا جی. اگر کسی شخص کے بچے اسکول نہیں جا رہے تو اس کو کوشش کرنی چاہیے نا کہ وہ سیکنڈ جاب کرے، کہیں سے قرضہ لے، بیوی اس کی کوئی سلائی کا کام شروع کرے. اچھا ہمارے بچے کب داخل ہونے ہوتے ہیں؟ مارچ میں ہمارے کیا چل رہا ہوتا ہے؟ جشن بہاراں، جشن فلانا. جس قوم کا 2-2.5 کروڑ بچہ اسکول نہ جاتا انہیں جشن منانے چاہیے یا رونا چاہیے؟ بالکل. تو ہمارا پورا یہ سسٹم اوورآل ہونے کی ضرورت ہے، پورا سسٹم اوورآل ہونے کی ضرورت ہے، جس میں نے کہا انڈکشن سے لے کر آگے تک. اچھا جو آپ کے مسائل ہے، اچھا میرا ایک جرمن ٹی وی نے انٹرویو کیا ZDF والوں نے، تو میں نے انہیں کہا کہ بھئی دیکھیں نا، کسان سب سے زیادہ کب خوش ہوتا ہے؟ جب اپنی فصل پہ جاتا ہے. بالکل. بزنس مین جب وہ اپنی شاپ پہ بیٹھتا ہے. تو میری شاپ کیا ہے؟ میرا کاغذ اور پین دفتر. تو مجھے کہنا چاہیے نا ہیپی منڈے، ہم کہتے ہیں ہیپی ویکنڈ. یعنی اندازہ کر لیں موت پڑی ہوتی ہے اتوار کی شام کو. اس کی ریزن ہے، اس کی دیکھیں ریزن ہے، اس کی ریزن یہ ہے کہ ماحول اس طرح سے برا بنا دیا گیا ہے کہ کوئی کسی بندے کا دل نہیں کرتا میں آپ سے تنگ، آپ مجھ سے تنگ. یہ ابھی آپ ہائی کورٹ چلے جائیں، کچہری چلے جائیں، لاکھوں لوگ ایسے گزر نہیں سکتے وہاں پہ موجود ہے، اتنا رش ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ آپ اور میں ہیں نا. آپ میرے کزن ہیں، میں نے آپ کی زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے، انہوں نے میرے خلاف کیس کیا ہوا ہے. یہ کوئی اسرائیل سے بھی آپ پڑھ رہے تھے، اسرائیل کا یہ 90% مسئلے تو ہم نے خود کریٹ کیے ہیں نا جی. جب ہماری انٹرنل یہ پوزیشن، اور یہ سسٹم نے کریٹ کیا، ہم نے نہیں کیے. آپ کے سر پلاٹ پہ اگر قبضہ یہاں پہ ہو جائے تو انشاءاللہ 135 سال تک تو وہ آپ نہیں چھڑا سکتے. بالکل ایسی ہے. تو یہ جو قانونی حکم ہیں پھر یہ کس طرح سے درست ہوں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کیا پروسیجر ہونے چاہیے، جو کیا پہلے طریقہ کار ہونے چاہیے؟ جی جو پہلی میں نے حدیث پڑھی انما الاعمال بالنیات، یہ ہمیں سب باتیں پتہ. یہ نہیں کہ مجھے پتہ ہے تو باقیوں کو نہیں پتہ. میرے سے جو اوپر لوگ ہیں ان کو شاید مجھ سے بہت زیادہ اس کی بالکل ایسی ہے. اب دیکھیں نا، آپ نے ممبرز لگانے ہیں پبلک سروس کمیشن کے جنہوں نے یہ ساری بھرتی کرنی ہے. ان کا کیا کرائٹیریا ہے؟ نہ کوئی امتحان ہے، نہ کوئی انٹرویو ہے. مطلب ہے جس کو گورنمنٹ چاہتی ہے لگا دیتی ہے، پیک اینڈ چوز ہے. اچھا ریٹائر بندے ہمارے دوست ہی ہیں سارے جو لگے ہوئے ہیں، لیکن دیکھیے حاضر سروس بندہ لگنا چاہیے نا. یہ تو ایک میسیج دیتی ہے ڈیفرنٹ پارٹیز کے بھی، اگر آپ ہمارے ساتھ الائن ہو جائیں گے، آپ ہماری ساری باتیں مانیں گے تو ہم پھر اس کے بعد بھی آپ کو یہ نوازیں گے. ریٹائرمنٹ ہوئے 12 سال ہو گئے، 14 سال لگے ہو گئے، وہ بندہ بیٹھا ہوا ہے. اچھا دوسرے بیچارے کو سیٹ ہی کوئی نہیں مل رہی. سیٹوں کے اندر اتنا فاصلہ ہے کہ 1-2 بیچ میٹس ہیں، مثلا میرا بھی 20 گریڈ ہے، آپ کا بھی 20 گریڈ ہے. ایک 20 گریڈ میں 6 گاڑیاں لے کے پھر رہا ہے اور وہ جناب توپ چیز ہے، اور دوسرا بالکل اس کنڈیشن میں ہے کہ کبھی گاڑی سٹارٹ ہوتی ہے. یہ میسیج ہے دونوں کے لیے. اس کا میسیج ہے کہ دیکھو اگر آپ نے ہماری بات نہ مانی، گڑبڑ کی، زیادہ پر پھیلائے تو آپ کو ہم یہاں لگائیں گے. اس کو میسیج ہے کہ یار اگر تیرے میں کوئی گن ہوتے تو ہم تو جو اس سیٹ پہ نہ لگا دیتے. سر یہ پوری بلڈنگ جسے ہم نظام کہتے ہیں یہ بوسیدہ ہو چکی ہے. بلڈنگ میں پہلے آپ تھوڑی بہت ریپیئر کرتے ہیں نا، تھوڑی تھما دیتے ہیں، ایک سطح پہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یار پلیز ڈیمالش اٹ. یہ پلیز ڈیمالش دس ہول آف دا سسٹم، اور یہ نیا بنائیں. نیا جب بنائیں گے تو وہ بہتر بنے گا. ٹھیک ہے، لیکن اس کا مطلب کہ سول سروس کی تنظیم نو کا جو عمل ہے وہ پھر دوبارہ سے پراپر طریقے سے ہونا چاہیے، جس طرح سے آپ بھی گائیڈ کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی جو میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ اردو زبان میں کریں. پہلے یہ زبان والا ختم کریں، پھر ڈومیسائل کا یہ جو فراڈ ہے یہ ختم کریں، اس کو ختم کیا جائے. میں نے کہا اسکولوں کی گریڈنگ کر لیں. دیکھیں نا جو برے اسکول میں پڑھا ہے اس کا ایچ کے ساتھ مقابلہ نہ کریں، لیکن وہ اسکول وائز آپ کی ڈگری پہ لکھا ہوا ہے نا کس اسکول سے آپ نے پڑھا ہوا ہے. سارے اس میں اسکول کالج یونیورسٹیز کا ایک بنا لیں کہ یہاں سے آپ نے پڑھا ہے، ان کے درمیان کمپٹیشن کرا لیں. اچھا انٹرویو کی کوئی ریکارڈنگ نہیں ہے. انٹرویو میں چاہے تو آپ کو 300/300 دے دیں، چاہے تو وہ کہہ نہیں جی بس کوئی ادا نہیں پسند آئی. تو یہ ایسی کون سی آٹوکریسی ہے؟ ہمارے ایک بندے کا گھوڑوں پہ انٹرویو ہوا سارا، اس کو پتا تھا کہ چیئرمین صاحب کو نا گھوڑے پسند ہے، اسے پہلے پتا کر لیا. تو وہ جیسے گیا اس نے کہا، انہوں نے کہا جنٹلمین واٹ ہیپنڈ؟ اس نے کہا سر وہ آئی واز رائڈنگ. اچھا آپ رائڈنگ کرتے ہیں؟ A to Z سارے کا سارا انٹرویو سر ہوا گھوڑوں پہ. اچھا اور نمبر پتہ کتنے آئے؟ 300/300. اور مجھے کسی نے کہا، تو میں نے کہا یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وائیوا میں 300 آ جائے. پھر میں نے ان کا پبلک سروس کمیشن سے ڈاکیومنٹ نکلوایا، وہ واقعی 300/300 تھے. سو انفارچونیٹ کہ دس از ویری انفارچونیٹ. اور میں نے کہا جیسے دیکھیں نا ہم لوگ شہر سے، گاؤں سے، جہاں سے بھی، ہمارا پبلک سے ایسا کر کے رابطہ ہی ختم ہوتا جاتا ہے.